آج کا ولاگ کافی مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ آج کا ولاگ ہے کراچی زو کا، اور کراچی زو میں ہم نے آ کر کیا کیا کھایا اور کون کون سے جھولے جھولے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے جانوروں کے ساتھ کافی ساری تصویریں کھینچی تھی۔ تو ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سنڈے کو ہر کوئی باہر گھومنے جاتا ہے، اس لیے ہم لوگ بھی آ گئے تھے گھومنے کے لیے کراچی زو یعنی چڑیا گھر۔ تو بس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جب بھی باہر گھومنے آتے ہیں ہم اپنی پھپھو کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرے، اور چڑیا گھر میں واک کافی اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر صرف چلنا ہی چلنا ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹے صاحب سو رہے تھے، اس کی آنکھ یہیں آ کر کھلی تھی۔ اس کے بعد ہم یہاں پر جب آگے چل رہے تھے تو یہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، اور یہاں لائن سے گیندے کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اس بار چڑیا گھر کافی الگ لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، نئے پنجرے بن رہے تھے اور کافی سارے پھول وغیرہ بھی لگے تھے۔ اور یہ جو پنجرا میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے شیر کا پنجرا جو ابھی بن رہا تھا، اور یہاں پر یہ بینچ تھی جو بالکل لکڑی جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس پنجرے کے اندر انسان تھا، شیر نہیں تھا۔ اور یہاں پر بھی لائن سے کافی سارے پھول لگے ہوئے تھے، اور یہاں پر مزدور کام کر رہے تھے۔ اور یہ تھا پلے ایریا، یہ بھی نیا بنا تھا کیونکہ جب ہم پچھلی بار آئے تھے یہ یہاں پر نہیں تھا، اور اسی پلے ایریا کے سامنے تھا یہاں پر شیشے کا پنجرا جو کہ شیر کا ہے کیونکہ یہاں پر شیر کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ پلے ایریا میں یہاں پر ڈاجنگ کار بھی موجود تھی، اور یہاں پر بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے جھولے بھی تھے۔ اور یہ تھا کشتی والا جھولا، اور یہ جھولا جو کشتی کی شکل میں تھا، یہاں اس جھولے کے اندر پانی بھی موجود تھا۔ تبھی میں بولوں اس جھولے کے آگے اتنا پانی پانی کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے یہاں سے لیا ٹکٹ جھولے کا اور جا کے بیٹھ گئے جھولے میں۔ اب یہ کون سا جھولا ہے یہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ ہم جس جھولے میں بیٹھے ہیں یہ جھولا رولر کوسٹر کی طرح تھا، یعنی اس نے اس پورے ایریا کا ہمیں چکر دلوائے تھے، وہ بھی 2 بار۔ میں دوسرے اینگل سے دکھاتی ہوں، یہ رہی دوسرے اینگل سے ویڈیو۔ اب بس جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ ہم چاروں ہی اس رولر کوسٹر میں بیٹھے تھے، اور اس رولر کوسٹر نے ہمیں اس پورے گراؤنڈ کے 2 چکر دلوائے تھے، اور یہاں پر نیچے ہمارا چھوٹا بھائی ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا۔ یہاں پر جگہ جگہ فوڈ ایریاز بنے ہوئے تھے، اور ان فوڈ ایریاز کے ساتھ یہاں ویٹ والے یعنی جو وزن چیک کرتے ہیں نا وہ، اور بس یہاں پر ہم سب نے باری باری اپنا وزن چیک کروایا، اور یہاں بچے گاڑیوں میں گھوم رہے تھے۔ کیا مزے ہوتے ہیں بچوں کے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی کافی سارے مقابلے تھے، یعنی جو یہ گیم ہے اس میں جو 2 منٹ لٹکا رہا اس کو 3000 ملیں گے۔ اور ادھر مجھے یہ ٹیڈی بیئر بھی کافی اچھے لگ رہے تھے، یہ بھی کوئی گیم تھا۔ اور یہاں پر بل رائڈنگ بھی تھی، یعنی جو بل ہوتی ہے اس پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بس تھی جس میں سب بیٹھ رہے تھے، اور یہیں پر سامنے تھا ممتاز محل جس کے آگے بھی لائن لگی ہوئی تھی، اور تھوڑے آگے مجھے دکھا آئی لو زپ لائن۔ یہ زپ لائن کیا ہوتی ہے یہ ابھی آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں لکھا ہوا تھا آئی لو اسکائی سائیکلنگ۔ جب میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی مجھے تھوڑی شور کی آواز آئی، اور وہ تھے یہ لوگ جو یہاں پر زپ لائن کے مزے لے رہے تھے۔ چڑیا گھر میں اگر ہم جانوروں کو نہ بھی دیکھیں نا تو بھی کافی مزہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنا پیارا جو بنا ہوا ہے۔ تو میں نے ایک ویڈیو یہاں قریب سے بھی بنا لی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی کام چل رہا تھا۔ پھر ہم نے اپنے بھائی کو تھوڑا سا پیدل چلایا، پھر اس کے بعد یہاں پر دیوار تھی جس کے اوپر مغل امپائرز کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے سن اور تصویروں کے ساتھ۔ اب آپ نے اس کی دیوار دیکھ کر اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا
کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ہم نے اچھی جگہ دیکھ کر یہاں پر بچھا لی چادر اور اب وقت تھا بیٹھ کر کچھ کھانے کا۔ A few moments later. اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان پر کافی سارے پرندے تھے۔ ہم جب بھی چڑیا گھر آتے ہیں نا، یہ پنکھا تو لازمی لیتے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو یہ چھوٹے صاحب یہاں پر گاڑی کے مزے لے رہے تھے۔ ان صاحب کو کافی مزہ آیا گاڑی میں بیٹھ کے راؤنڈ لگانے میں۔ اب گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان صاحب کا موڈ اچھا ہو گیا تھا، یعنی اب یہ نیچے چل رہا تھا، ورنہ تو یہ پورے ٹائم گود میں ہی رہا۔ اور یہ تھا کڈس بالنگ ایریا، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے مزے کر رہے تھے۔ کیا آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر دیں۔ اور یہ تھا ٹرین اسٹیشن، جہاں پر ٹرین رکی ہوئی تھی، اور یہاں پر تھا وائٹ کلر کا پیکاک یعنی سفید مور۔ اس کے علاوہ یہاں پر باقی پنجروں کے اندر بھی مور ہی موجود تھے، اور یہ تھی چینی مرغی۔ اور یہ رہے وہ پنکھے جو آپ کو صرف چڑیا گھر میں ہی ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ تھا فوارہ، یہ ایلیفینٹ ہاؤس کے پاس ہی بنا ہوا تھا، اور یہاں پر چھتریاں بھی موجود تھیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہم نے کافی ساری تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی، اور آج کا کافی بلاگ تو میری بہن نے بنایا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا تھا 1 کپ چائے، تو اب چائے پینے کا موڈ بن گیا تھا، تو ہم یہاں پر ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے اور اب انتظار کر رہے تھے اپنی چائے آنے کا اور آئس کریم آنے کا۔ اور یہ چھوٹے صاحب اتنے میں ہتھوڑا لے کر آ گئے تھے۔ پھر یہاں کی بیٹھ کے ہم ویڈیو بنا رہے تھے تو میری نظر پڑی سامنے، کیونکہ یہاں سامنے ایلیفینٹ ہاؤس نہیں تھا، یہ اب کوئی اور نئی جگہ بن گئی تھی جس کا نام تھا اینیمل ایڈونچر۔ تو بس جب اندر جائیں گے اس کی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کھائی آئس کریم، اور یہاں پر مما نے سامنے والی انٹی کی بچی لی ہوئی تھی، اور میرا بھائی اپنے ہتھوڑے سے اس بچی کو انٹرٹین کر رہا تھا، اور اتنے ہی چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ رہی ہماری آئس کریم اور بڑوں کی چائے۔ جب ہم آئس کریم کھا رہے تھے میری نظر اس ہتھوڑے پہ پڑی، یہ صاحب بڑا ہتھوڑا لے کر آ گئے تھے بابا کے ساتھ جا کر، اور یہ بچی اس فوارے کے ساتھ چھیڑ خانیاں کر رہی تھی اور آخر میں اس کے اندر بھی گر گئی تھی۔ تو اب چلتے ہیں یہاں جو پہلے کبھی ایلیفینٹ ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ آپ میں سے کون کون یہاں آ چکا ہے؟ اگر کوئی آیا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ٹکٹ لینے کے بعد ہم سب اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دکھا لنگور، جو کافی اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک سوتا ہوا شیر۔ اس کے بعد جب ہم سائڈ والے گیٹ سے اندر گئے تو یہاں کے نظارے تو اور ہی الگ تھے۔ یہاں پر جو جانور تھے وہ کھلے تھے، یعنی وہ ایسے ہی گھوم رہے تھے، لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے، اور وہ کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں ذرا، ایک تو اس کو ہرن سے ڈر لگ رہا تھا، اور دوسرا جب ہرن نے اس کے ہاتھ پر اپنا منہ لگایا تو اس نے ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کر لیا۔ اس کے علاوہ یہاں شتر مرغ بھی کھلے گھوم رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کون سے پپیز ہوتے ہیں ان کا نام مجھے پتہ نہیں ہے، اور ان صاحب نے اپنے ہاتھ پہ طوطا بھی بٹھایا تھا۔ اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن نے بھی طوطے کو اپنے ہاتھ پہ بٹھایا تھا۔ یہ بطخ تھی، اور یہاں پر آؤل بھی تھا یعنی الو، اور یہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے برابر میں یہ کالا سفید پرندہ تھا، اور یہ 2 باز تھے جن کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں، اور یہ تھے کچھوے اور خرگوش۔ اور پھر بابا نے نیلے مکاؤ کو اپنے ہاتھ پہ بھی بٹھایا تھا۔
اس پورے ایریا میں کافی مزہ آ رہا تھا کیونکہ یہاں جانور کھلے جو پھر رہے تھے۔ اب دیکھیں میں آپ کو کیا دکھاتی ہوں۔ یہ تھے شیر کے بچے۔ ان کے ساتھ بچوں کو تصویر کھینچنا الاؤ نہیں تھی، خالی بڑے ہی تصویر کھنچوا سکتے تھے ان کے ساتھ۔ اور اسی کے برابر میں دمبے، چائنیز مرغیاں اور بطخیں تھیں، اور اس طرف بطخیں اور فلیمنگو نہا رہے تھے۔ یہاں پر بلیک کلر کے بھی فلیمنگو تھے۔ تو بس اب وقت ہے باہر جانے کا، کیونکہ ہم نے بہت مزہ کر لیا ہے۔ بس جانے سے پہلے آئی لو کراچی زو کے آگے تھوڑی سی تصویریں کھنچائیں اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس بار تو چڑیا گھر میں ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی کیونکہ اب اندھیرا ہونا شروع ہو گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔